دجال کیا چیز ہے؟ یہ کیسے دنیا میں آئے گا؟ جب یہ آئے گا تو کیسے فتنہ و فساد پھیلائے گا؟ کیسے لوگوں کو چٹ کر جائے گا؟ کیسے ہی کچھ پلوں میں دنیا اور اس کے لوگوں کو یہ نیست و نابود کر دے گا؟ کہا جاتا ہے دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور ساتھ ہی وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف را یعنی کافر لکھا ہوگا، جس کا مطلب کافر ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور وہ کافر کو نہ دکھائی دے گا۔ یہ بہت تیزی سے دنیا کی سیر کرے گا، یعنی دنیا کا چکر لگائے گا۔ اس کی رفتار کا عالم یہ ہوگا کہ مورخین بیان فرماتے ہیں کہ 40 دن میں یہ پوری روئے زمین کا چکر لگا لے گا، سوائے حرمین اور شریفین کے۔ 40 دنوں میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر اور تیسرا دن ہفتہ بھر کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ اس کے جس ہاتھ میں جنت ہوگی یہ اس کا نام دوزخ رکھے گا، اور جس ہاتھ میں دوزخ ہوگی اس کا نام جنت رکھے گا۔ لوگوں سے کہے گا کہ ہمیں اپنا خدا مانو۔ جو لوگ اسے خدا مانیں گے انہیں جنت میں ڈالے گا، دراصل جو جہنم کی جگہ ہوگی، اور وہ لوگ جو اس کو خدا نہ مانیں گے یہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا، جو دراصل جنت کی جگہ ہوگی۔ اس کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ اسی سبب سے سارے یہودی دجال کو خدا مانتے ہیں اور وہ اس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ جس سواری پر سوار ہوگا ایک قسم کا گدھا ہوگا، اسی سبب سے یہودی گدھے کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ دجال پوری دنیا پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کی پوروی مینار سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کو امامت کا حکم دیں گے تو امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے۔ دجال و ملعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پلگنا شروع ہو جائے گا، اور یہ اس طرح پلگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہو، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک آپ کی نگاہ پہنچتی ہوگی۔ جب دجال پر یہ کیفیت طاری ہوگی تو وہ بھاگنے لگے گا، اور آپ عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ اس کی پیٹھ پر آپ نیزہ مار کر اس کو جہنم واصل کر دیں گے، اور صلیب توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے، اور پھر جو یہودی اور عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین ہوگا، اور وہ دین اسلام ہوگا۔ مذہب ایک مذہب ہوگا، اور وہ مذہب اہل سنت ہوگا۔ اس وقت کا ماحول یہ ہوگا کہ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور بکری شیر کے ساتھ چرے گی، جو کہ دور حاضر میں ممکن نہیں۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام نکاح کریں گے، آپ کو بھی اولادیں ہوں گی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے حسنی سید ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب پوری دنیا کفر میں مبتلا ہو جائے گی، اسلام صرف حرمین اور شریفین میں رہ جائے گا، تو اس وقت اولیاء ابدال سب جمع ہو کر مکہ شریف ہجرت کر جائیں گے، اور اس وقت کا ماہ رمضان ہوگا۔ اولیاء و ابدال طواف کریں گے، اور اللہ کی عطا سے اولیاء کرام آپ مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے، چونکہ آپ بھی اس وقت وہیں موجود ہوں گے۔ تمام اولیاء کرام عرض کریں گے کہ حضور آپ ہم کو بیعت دے دیں۔ اس کے بعد آپ انکار کرنے لگیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی بات سنو اور ان کا حکم مانو۔ پھر تمام لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر امام مہدی علیہ السلام بھی ان سب کو اپنے ساتھ ملک شام لے جائیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج بھی اسی وقت نکلیں گے۔ یاجوج ماجوج ایک بڑی قوم ہے جو یافت بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ یہ بہار کے موسم میں تباہی مچاتے ہوئے نکلیں گے، ساری ہری بھری چیزوں کو کھا جائیں گے، یہاں تک کہ ہر سوکھی چیز، سانپ، بچھو، البتہ انسانوں تک کو چٹ کر جائیں گے۔ پھر ان پر پیاس کی شدت طاری ہوگی، تو پیاس کو بجھانے کے لیے یہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل پڑیں گے، تو ان کا گزر دریائے نیل سے ہوگا، لہٰذا جب یہ دریائے نیل کے پاس پہنچیں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کا دوسرا گروہ جب ان کے پیچھے سے آئے گا اور اس دریا کو دیکھے گا تو وہ کہیں گے کہ یہاں کبھی پانی ہی موجود نہ تھا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو کوہ صفا پر لے جائیں گے۔ جب یاجوج و ماجوج دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو بہت فتنہ و فساد پھیلائیں گے، اور ان کی تعداد کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی تعداد سے زمین تک نہ دکھائی دے گی۔ یاجوج و ماجوج اس تباہی کے بعد کہیں گے، آخرکار ہم نے زمین پر رہنے والوں پر تو اپنا غلبہ حاصل کر لیا، اب ہم آسمان والوں سے جنگ کریں گے۔ ادھر مسلمان درخواست کریں گے کہ آپ ان لوگوں کے لیے دعائے اضرار کریں، لہٰذا ان لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کی ہلاکی کی بد دعا کریں گے۔
ان کے گردنوں میں ایک ایسا کیڑا نکلے گا جو پھوڑا بن جائے گا، پھر جب وہ پھوڑا پھوٹے گا تو یاجوج و ماجوج ایک ہی بار میں تباہ ہو جائیں گے، پوری زمین یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے بھر جائے گی اور پوری زمین پر بدبو ہی بدبو ہوگی۔ اس پریشانی کے عالم میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائیں گے تو ان کی دعا سے اللہ سمندر کی جانب سے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جو لمبی چونچ والے ہوں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، پھر اللہ بارش کرے گا تو ساری زمین